جی ویورز، اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب صوبائی وزیر ہیلتھ گلبر خان، جی گلبر خان صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ. اچھا سر، ماشاء اللہ بڑے اچھے عہدے پر فائز ہے اس وقت. آپ سے ہیلتھ کیونکہ فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے، تو ماشاء اللہ سے ہیلتھ جو سابقہ حکومت کی بات کروں تو اس میں کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہے. خیر انفراسٹرکچر پہ انہوں نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کوئی امپروومنٹ نہیں ہے. امید ہے انصاف کی حکومت اس دفعہ یقیناً اس میں آپ کی نگرانی میں کافی بہتری لائیں گے. تو اسی حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہیں گے پلیز. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بنیادی جو بات کیا ہے ہیلتھ کے حوالے سے، چونکہ میں اس وقت صوبائی وزیر ہوں گلگت بلتستان کا. ہیلتھ ایسے چیز ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے 1 گھنٹہ بعد انسان کو ہیلتھ کی سہولیات کی ضرورت ہوتے ہے. آپ کو ہیلتھ سے شروع ہوتا ہے جا کے مرنے دم تک. گلگت بلتستان آپ کو پتہ ہے کہ نیا صوبہ ہے. میں پچھلے ٹینیور میں پیپل پارٹی کے ٹینیور میں بھی ہیلتھ منسٹر رہا ہوں. اللہ کے فضل سے ہم نے ہیلتھ میں کافی حد تک کام کیا ہے. ابھی بھی یہ ہے کہ ہیلتھ میں کافی مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ جی ہم 5 سالوں میں ہم اسلام آباد اور کراچی کے شہروں کے برابر گلگت بلتستان کی ہیلتھ پہ سہولیات دیں گے، وہ شاید ممکن نہیں ہوگا. لیکن ہم اپنے صوبے کے بسات، اپنے صوبے کی جو فنڈ ہے، جو ہمارے وہ ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ ہیلتھ میں ریفارم دیں گے اور مراعات دیں گے اور وہاں جو عوام کو سہولیات دیں گے. اس میں یہ ہے کہ اس وقت ہمیں گلگت بلتستان میں ڈاکٹروں کی کمی ہے، خاص کر اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی کمی ہے. اور ٹیکنیکل سٹاف جو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنیشین وہاں ایکس رے ٹیکنیشین، لیبارٹری ٹیکنیشین، مختلف قسم کے ٹیکنیشین کے ٹیکنیکل پوسٹوں میں ہمارے وہاں آپ کو پتہ ہے کہ کالج نہیں ہے، ٹیکنیکل کالج نہیں ہے اور نرسنگ سکول تک نہیں ہے. تو ہمارا یہ فوکس ہوگا کہ ہم وہاں پیرامیڈیکل سٹاف کو ٹیکنیکل ٹریننگ دلائیں گے مختلف اسپتالوں میں، اور بنیادی طور پہ وہاں جو ہے ہم ان فیوچر کے لیے ہم وہاں کالج بنائیں گے انشاءاللہ، اور تمام ضلعوں میں نرسنگ سکول بنا کے ہم وہاں ٹریننگ دلائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو ہے بہت بڑا کام جو ہے ہمارا اس وقت میڈیکل کالج ہے. اور میڈیکل کالج جو ہے اگلے 10 سالوں سے، میرے خیال میں مشرف کے دور میں وہاں اعلان ہوا تھا، ابھی تک وہ میچور نہیں ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ پی ٹی آئی کے حکومت کے جو ٹینیور ہے اس 5 سالوں میں میڈیکل کالج کو میچور کریں گے. اور گلگت بلتستان میں اگر میڈیکل کالج وہاں چلتا ہے تو ہمارے پاس ڈاکٹروں کی کمی دور ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیکنیکل سٹاف کی کمی دور ہوگی. اس سے عوام کو بہت فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ خان صاحب کا ویژن بھی ہے، وزیر اعلیٰ کا بھی یہ ہے کہ ہیلتھ میں وہ بہت پرائرٹی دیں گے انشاءاللہ، اور ہیلتھ کے حوالے سے فنڈ کو بھی بڑھائیں گے. ہم گلگت بلتستان کے جو سکھ اسپتال ہے اس وقت نہیں چلتے ہیں، وہاں پوسٹوں کے کریشن دلائیں گے اور ان کو چلانے میں انشاءاللہ ہم جلدی جون سے پہلے ان کو رنگ کریں گے، اور کچھ جون کے بعد انشاءاللہ ان کو چلائیں گے. تو ماشاءاللہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ٹیکنیکل سٹاف کو زیادہ ترجیح دیں. اوبویسلی ایک ٹریننگ سینٹر وہاں خاص طور پہ گرلس کے لیے نرسنگ وہ سینٹر بھی بنانے جا رہے ہیں. بڑا اچھا انیشیٹو ہے. تو سر ابھی جو ڈسٹرکٹ ہے 9ویں 10واں جو ڈسٹرکٹ ہے جو بیک ورڈ ایریا ہے، وہاں پہ
اس وقت آپ نے عرض کیا بھی فرمایا کہ پی پی کی حکومت میں عوین منسٹر ہے، اسی دوران میرے خیال سے وہ سی کلاس کی ڈسپنسریاں آپ لوگوں نے وہاں پہ ڈیولپ کرائے ہیں ماشاء اللہ سے. ابھی وہاں پہ ان جگہوں پر آبادی بڑھ گئی ہے، اب وہ سی کلاس کی ڈسپنسری ان کے لیے انسفیشینٹ میں سمجھتا ہوں. وہاں پہ ایک ڈسپنسر 1 سے 2 ہوتے ہیں، ایک سٹاف ہوتے ہیں، فیمیل موسٹلی نہیں ہوتے. تو ان ڈسپنسریوں کو کیا اپ گریڈ کرنے کے لیے آپ کوئی اقدام اٹھائیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ سی کلاس ڈسپنسری کا ایک تو یہ کہ بنیادی طور پہ ڈسپنسریاں کافی حد تک بنائے ہیں، لیکن پوسٹوں کی کریشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ تقریباً 80% ڈسپنسریاں جو ایک کلاس ہے، سی کلاس ہے یا بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، وہ نہیں چل رہا ہے. ہم نے ابھی سی ایم صاحب نے یہاں فائنانس والوں سے بات کیا، تقریباً 4000 ہیلتھ اور ایجوکیشن اور مختلف ڈپارٹمنٹ کے پوسٹیں ہیں، وہ ہمیں جون میں ملیں گے. تو ہم انشاءاللہ ان اسپتالوں کو، ان ڈسپنسریوں کو چلائیں گے. جب وہ چلائیں گے تو عوام کو دوائی ملے گا، عوام کو سہولت ملے گا. جب تک وہ اسی طرح کریشن ہمیں نہیں ملے گا، نہیں چلے گا، تو اس سے عوام کو فائدہ نہیں ہوتے ہیں. تو اس میں آپ جو کہتے ہیں کہ وہ ہر ڈسپنسری کے اپنا وہ لیول ہوتا ہے. سی کلاس ڈسپنسری میں ایک ڈسپنسر ہوتا ہے، ایک نرسنگ ہوتا ہے، باقی 2-4 گریڈ 1 یہ سٹاف ہوتا ہے مکمل. ان کو پورا جی بی میں ان کا ہر ایک کلاس کا الگ لیول ہے، سی کا الگ ہے، اس طرح وہ چلنا ہوتا ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ وہاں پوسٹوں کے کریشن دینا، چونکہ نون کے ٹینیور میں حفیظ الرحمان صاحب نے اپنے پاس رکھا تھا ہیلتھ منسٹری، اس نے وہاں 2 اسپتال تو بنائے گلگت میں، سٹی اسپتال کو اپ گریڈ کیا، وہاں دوسرا اسپتال انہوں نے بنائے، لیکن پورا گلگت میں اس نے نہ کریشن لانے کی کوشش کیا، نہ اس طرف اتنا دھیان دیا، نہ ٹائم دیا. اس وجہ سے ہیلتھ کے حوالے سے میرے خیال میں کافی مسائل ہے، اس کو ہم کوشش کر کے حل کریں گے انشاءاللہ. اچھا، لاسٹ میرا کوشچن، تو ایمبولینس میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک ایکوپمنٹ ہے سمجھتا ہوں، تو آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس میں بھی جن علاقوں میں ایمبولینس کی کمی ہے، یا جو ایمبولینس وہاں پہ معمولی کام کی وجہ سے کھڑی ہے، تو ابھی ہمیں فنڈ ملا ہے جی بی کو ہیلتھ کے حوالے سے. اس فنڈ میں ہم مسنگ فیسلٹی میں ڈال کے یہ سارا چیزیں انشاءاللہ ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بلتستان سٹار ٹی وی سبسکرائب کریں.